توڑنا انتہائی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر بدن کی کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے تو اثر اس کا پورے بدن پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمانوں کو ہونا چاہیے، مسلمانوں کی جماعت کو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا غمخوار، الگ سے اپنی کوئی جماعت نہ بنائیں۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کتنا ضروری ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سجدہ سہو جو نماز میں کسی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے، اگر کسی آدمی نے نماز میں کوئی بڑی غلطی کر دی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے، لیکن اگر عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اللہ نے حکم فرمایا، شریعت کا حکم ہے کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہے، اگر سجدہ سہو کریں گے تو کچھ لوگ سوچیں گے کہ بھئی امام نے ہماری نماز خراب کرا دی، کچھ لوگ تو سجدہ سہو کریں گے اور کچھ لوگ نہیں کریں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ بھئی سجدہ سہو کیوں کیا گیا، تو کچھ لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی سجدہ سہو کے چکر میں، اس لیے شریعت نے کہا کہ سجدہ سہو کرو ہی نہیں۔ تو دیکھو، لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے، لوگوں میں نزاع اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے کہا کہ سجدہ سہو ہی چھوڑ دو، واجب کو چھوڑ دو، نماز ہو جائے گی۔ کعبہ جو بیت اللہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کی دلی جذبات کعبے سے جڑی ہوئی ہے۔ بیت اللہ حرم شریف جو مکے میں ہے، دنیا کا افضل ترین مقام ہے، اس کا ایک حصہ ہے حتیم، جس کو کہا جاتا ہے، جو برابر میں جو دیوار ہے چھوٹی، جس کے اوپر پرنالہ بھی بہتا ہے، اس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنایا تھا تو کعبہ حتیم تک تھا، یعنی حتیم کعبے کے اندر شامل تھا، لیکن ایک دفعہ کفار مکہ نے اس کی تعمیر کی، اس کی مرمت کی، تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پورے کعبے کی تعمیر کر سکے، اس کی چنائی کر سکے، ان کے پاس صرف تھوڑا پیسہ تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنا پیسہ تھا اتنے کی ہی انہوں نے تعمیر کر دی کعبے کو اور بیت اللہ کو بنا دیا، باقی جتنا حصہ اس سے باہر رہ گیا اس کی تعمیر نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، البتہ چھوٹی دیوار کھڑی کر دی تاکہ آئندہ لوگ اس کو درست کر لیں، جن کے پاس پیسہ ہوگا، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، وقت آیا، تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ اس حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر لیا جائے، جیسے حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا تھا، لیکن کیوں نہیں کیا شامل؟ وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت مسلمان جو صحابہ تھے، کفار مکہ تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کی اہمیت ان کے دلوں میں تھی، کعبے کو وہ عظیم مانتے تھے، اس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اگر حضور کعبے کو توڑ کر حتیم کو اس کے اندر شامل کرتے تو لوگ بدگمان ہو جاتے، بددل ہو جاتے۔ کچھ لوگ تو جو اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھتے ہیں وہ تو اس بات کو غلط نہ سمجھتے، لیکن جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ یہ سوچتے کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے، اللہ کے گھر کو ہی توڑ رہا ہے، اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا۔ لوگوں کو نزاع اور جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے کعبے کو اپنی جگہ پر رہنے دیا اور حتیم کو کعبے سے باہر ہی رکھا، اس کی عمارت سے، اس کی تعمیر سے باہر۔ تو دیکھو اللہ کے یہاں اتحاد اور مسلمانوں کا ایک جٹ رہنا کتنا ضروری ہے۔ شریعت نے ان کے درمیان تفرقہ بازی کو ڈالنے سے بچنے کے لیے، ان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے بڑے بڑے فیصلوں کو چھوڑ